آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی حیرت انگیز اور کسی حد تک دردناک کہانی پر بات کریں گے جس نے صدیوں سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ ہے برسیسیا کی کہانی۔ اس واقعے کا آغاز ایک انتہائی پرسکون اور روحانی منظر سے ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور کا یہ ایک ایسا عابد تھا جو دنیا سے کٹ کر ایک الگ تھلگ پہاڑی عبادت گاہ میں مقیم تھا۔ ذرا تصور کریں، مسلسل 40 سال کی ایک بے عیب، مخلصانہ اور سچی عبادت، دن میں روزے، راتوں کو مصلے پر بہتے آنسو اور لوگوں کے لیے شفا کی دعائیں۔ یہ ایک ایسی زندگی تھی جس میں بظاہر کوئی خامی، کوئی کمزوری نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا بلکہ چونکا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ 40 سال کی یہ بے مثال پرہیزگاری، یہ کمال درجے کا تقویٰ محض ایک ہی دن میں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا انسان جسے لوگ اس کے قبول ہونے والی دعاؤں اور غیر متزلزل ایمان کی وجہ سے ایک رول ماڈل مانتے ہوں، وہ اپنا سب کچھ اتنی تیزی سے کیسے کھو سکتا ہے؟ یہ اس کہانی کا وہ مرکزی اور پراسرار پہلو ہے جو ہمیں انسانی نفسیات اور روحانیت کے نازک توازن کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب کوئی نیکی اور تقویٰ کی اتنی بڑی بلندی پر پہنچتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ہدف بن جاتا ہے۔ برسیسا کی اس بے مثال لگن نے کسی اور کے نہیں بلکہ خود ابلیس یعنی شیطان کی حسد کی آگ کو بھڑکا دیا۔ جب شیطان کے چھوٹے چیلے اس عابد کے سچے ایمان کے سامنے بری طرح ناکام ہو گئے تو شیطان نے سوچا کہ اب اسے خود اس میدان میں اترنا ہوگا، اور پھر اس نے برسیسا کے زوال کی ذاتی طور پر منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اب یہاں شیطان نے ایک انتہائی شاطرانہ اور سچ پوچھیں تو بہت ہی گہرا نفسیاتی جال بنا۔ اس نے ایک نورانی چہرے والے انتہائی متقی بوڑھے کا روپ دھارا اور برسیسا کی عبادت گاہ کے باہر آ کر زبردست عبادت شروع کر دی۔ ان دونوں کا موازنہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف برسیسا ہے جو آخرکار ایک انسان ہی تو ہے، اسے فطری طور پر نیند، خوراک اور آرام کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ بھیروبیا اجنبی ہے جو لگاتار بغیر سوئے اور بغیر کھائے پیے عبادت کیے جا رہا ہے۔ اس غیر فطری طاقت نے برسیسا کے اندر شدید احساس کمتری اور رشک پیدا کر دیا، اور یہی شیطان کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ جب برسیسا سے رہا نہ گیا اور اس نے اس بوڑھے کی طاقت اور روحانیت کا راز پوچھا تو شیطان نے ایک انتہائی زہریلا جملہ پھینکا۔ اس نے کہا، تم نے زندگی میں کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، تم سچی توبہ کی لذت کو جانتے ہی نہیں۔ تو اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ شیطان نے برسیسا کی روحانیت میں مزید آگے بڑھنے کی خواہش کو ہی اس کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا۔ اس نے یہ انتہائی خطرناک خیال ذہن میں ڈالا کہ سچی روحانی طاقت اور قربت تو گناہ کرنے اور پھر اس پر گڑ گڑا کر رونے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہیں سے شیطان کی سب سے بڑی چال بے نقاب ہوتی ہے۔ اس نے مشورہ دیا، دیکھو، کوئی بڑا گناہ مت کرو، قتل یا زنا کا تو سوچنا بھی مت، بس تھوڑی سی شراب پی لو، یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے، تم بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ جملہ اس حربے کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے جسے ہم پہلے قدم کو معمولی سمجھنا کہتے ہیں۔ اس نے گناہ کو ایک بہت چھوٹی، قابو میں رہنے والی اور بے ضرر سی آزمائش بنا کر پیش کیا، نہ کہ ایک ایسی گہری کھائی جس میں گر کر انسان ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ اتنا تیز اور خوفناک تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ بالکل کسی ڈلوان سے گرنے والی بات تھی۔ پہلا قدم شراب نوشی، نشے نے فوری طور پر عقل کو معاف کیا اور خوف خدا چھین لیا۔ دوسرا قدم وہیں اسی میخانے میں ایک عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب۔ تیسرا قدم جب اچانک اس عورت کا شوہر وہاں آ گیا تو پکڑے جانے کے ڈر سے اس کا بے دردی سے قتل، اور پھر چوتھا قدم ثبوت مٹانے کے لیے لاش کو وہیں چھپا کر دفن کر دینا۔ یہ سب محض چند گھنٹوں کا کھیل تھا۔ ایک چھوٹے سے گھونٹ سے شروع ہونے والی بات نے 40 سال کی ریاضت کو خاک میں ملا دیا۔ آئیے یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں، برسیسا نے وہ قتل آخر کیوں کیا؟ ظاہر ہے اس نے یہ قتل کسی ذاتی دشمنی میں تو نہیں کیا تھا۔ یہاں دراصل ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی کیفیت جنم لیتی ہے جسے ساخت کا تحفظ یا ریپوٹیشن پروٹیکشن کہا جا سکتا ہے۔ برسیسا اپنے کیے پر پشیمان ضرور تھا، لیکن اسے اس وقت سب سے بڑا دہشتناک خوف یہ تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو اس کی 40 سالہ پرہیزگاری، عزت اور وہ شاندار شہرت پل بھر میں مٹی میں مل جائے گی۔ اسی خوف اور اپنی شہرت کو بچانے کی نفسیاتی مجبوری نے اسے قتل جیسے بہت بڑے اور سنگین جرم کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی،
کیونکہ شیطان کا اصل مقصد صرف ایک گناہ کروانا تو تھا ہی نہیں، اس کا ہدف تو مکمل تباہی تھی۔ شیطان نے فوراً اپنی اس نام نہاد دوستی کو ترک کیا، واپس عام انسان کے روپ میں آیا اور سیدھا بستی کے حاکموں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے خود جا کر برسیسا کا سارا راز فاش کر دیا اور حکام کو انگلی پکڑ کر سیدھا اس جگہ لے گیا جہاں لاش دفن تھی۔ نتیجہ، برسیسا گرفتار ہو چکا تھا اور پوری بستی کے سامنے سر عام رسوا ہو رہا تھا۔ یہ منظر تصور کرنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس کیفیت کو محسوس کریں۔ برسیسا اب سولی کے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ وہ انسان جس کے پاؤں کی خاک کو لوگ کل تک متبرک سمجھتے تھے، آج اسی کے گلے میں پھانسی کی رسی پڑی ہے۔ اس کی ساری زندگی کی کمائی راکھ بن چکی ہے، اور بالکل اسی لمحے تختہ کھینچے جانے سے ذرا پہلے شیطان اپنے اصل بھیانک روپ میں اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کے اس کنارے پر جان بچانے کی اصل قیمت کیا مانگی جائے گی؟ یہ تھا وہ آخری اور سب سے جان لیوا جال۔ شیطان نے برسیسا کی موت کے خوف کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، مجھے بس اپنے دل میں ایک سجدہ کر لو، مجھے اپنا خدا مان لو، تو میں تمہیں اس سولی سے بچا لوں گا۔ موت کی دہشت اور زندہ رہنے کی اس آخری اور شدید لالچ میں برسیسا نے ایک جھوٹے وعدے کے بدلے اپنا ایمان بیچ ڈالا۔ اس نے سر ہلا کر دل ہی دل میں شیطان کو سجدہ کر لیا، جو کہ شرک کی بدترین اور حتمی شکل تھی۔ اور پھر جیسے ہی برسیسا نے یہ شرک کیا، شیطان نے ایک ایسا خون جما دینے والا جملہ کہا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا: میں تم سے بیزار ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایک انتہائی سرد مہری پر مبنی دھوکہ تھا۔ بالکل اسی لمحے جلاد نے سولی کا تختہ کھینچ دیا۔ شیطان اپنا کام مکمل کر کے الگ ہو چکا تھا اور برسیسا اپنے انتہائی بھیانک انجام کو پہنچا۔ اس پوری کہانی کی سب سے تلخ اور تاریک حقیقت یہی ہے: وہ انسان جس کا آغاز تقویٰ اور عبادت کی اس شاندار اور مطلق بلندی سے ہوا تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں نہ صرف اپنی جان گنوا بیٹھا، بلکہ شرک جیسی حالت میں مر کر اپنے بنیادی عقائد اور ابدی زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ یہ روحانی زوال کی سب سے دردناک شکل تھی۔ اگر ہم اس پورے زوال کا ایک تفصیلی تجزیہ کریں کہ یہ سب کیسے ہوا، تو کچھ بہت واضح پہلو سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے وسوسے۔ شیطان کبھی اچانک کوئی بڑا گناہ نہیں کرواتا، وہ آہستہ آہستہ راستے بناتا ہے۔ دوسرا پہلو ہے تکبر یا غرور۔ اپنی عبادت اور نیکیوں پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تیسرا ہے عوامی رسوائی کا وہ شدید خوف جس نے برسیسا سے بڑے جرائم کروائے۔ اور چوتھا، فوری اور سچی توبہ میں تاخیر کرنا۔ اگر وہ پہلے ہی قدم پر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا تو شاید اس دلدل سے نکل سکتا تھا۔ برسیسا کا یہ واقعہ ہمیں انسانی کمزوریوں اور روحانی تکبر کے خطرات کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اختتام پر یہ ایک ایسا گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ جب کبھی کوئی انسان اس طرح اخلاقی پستی میں گرتا ہے تو کیا یہ محض شیطان کا بچھایا ہوا جال ہوتا ہے، یا در حقیقت ہمارا اپنا غرور اور تکبر ہی ہمیں اس کھائی میں دھکیل دیتا ہے؟